اسپیکر صاحب اس وقت ٹائم مانگا تھا جب پی ایم صاحب بیٹھے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے. پلیز شروع کیجیے. جی میں شروع کر رہی ہوں. تو میں تب سے لے کر اب تک تو وہ کہہ رہے نا حیرتوں کے دریا میں غوطہ زنوں کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ پھر کریڈٹ تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب نے ان کی بھی آنکھیں کھول دیں. تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں, ان پہ سوالات اٹھ رہے تھے, آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ون مین شو تو 75 سالوں سے اس ملک میں, اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے. کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا؟ تو پوچھنا مجھے میرے 2-3 سوالات ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا, کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا؟ یعنی کہ آپ حالات اس نہج تک لے کر جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہ ہو, سارے جنرل چیف ہوں, ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. معیشت تو تباہ کر دی, اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان 75 سالوں میں جو باریاں لگیں ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا. اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیاں بھی دکھنا شروع ہو گئیں. جو عوام مر رہی تھی اور جو انصاف کا جو کیا کہتے ہیں کتنے نمبر پر چلا گیا, کہاں سے کہاں تک, تب خیال نہیں آیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پاؤں جلے تو پھر اداروں کے اوپر آ گئے. اور اس وقت سے مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا ایوان ہے یا ان کے مسائل حل کرنے کی جگہ ہے؟ یہ کل بھی جب یہ سپیچ ہوئی تھی آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا, میں نے کہا شاید اس بابرکت مہینے میں جو عوام سحر و افطار کی لذتوں سے محروم ہے, اس مہنگائی میں پس رہی ہے, شاید اس کی بات ہوگی. لیکن وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی گھسی پٹی کیسٹ واپس سے لگا دی, اور مطلب جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا یادداشت کمزور ہے کہ جو ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہاں پر توشہ خانہ کا تو ذکر ہوا لیکن ہار کا ذکر کرنا بھول گئے. جب کیس کی بات ہوئی تو آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پٹیشن دائر کس نے کی تھی؟ وہ بھی انہوں نے کی تھی, بڑے میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے. اور دوسرا ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا, پنکھے فین, انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھیں, پی ایم صاحب بیٹھ گئے, تو کتنے معصوم ہیں. تو یہاں پر کوئی ایوان پہ عوام کی بات کرنی چاہیے. اسپیکر صاحب مطلب چیزیں ہاتھ سے جب پھسل جائیں گی تو پھر یہ نقصان پاکستان کا ہوگا. یہاں پر میرے یہ اس طرف بیٹھے والوں کو یہ خوف تھا, جس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کیا گیا, کہ وہ آ گئے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر یہ خوف تھا کہ اگر میں عدالت چلا گیا تو یہ مجھے جیل چلا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے. تو اس خوف میں تو غلط فیصلے ہوتے ہیں. بہت سال پہلے کہا تھا ہم ادھر تم ادھر, اور آج کہہ رہے ہیں یا ہم یا تم. یہ تو ان کے بقا کی جنگ ہے. اور اگر افواج یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا تھا کہ 2018 میں ریگنگ کر کے ان کو لایا گیا, اسپیکر صاحب آپ کی توجہ جی, تو بقول ان کے کہ وہ مسلط کیا, تو پھر ہم اپنا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ کن کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں؟ مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو, یعنی کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کریں اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے. اور باقی اگر یہاں سے وہاں گئے تو وہاں پر بھی ان کی ہی مدد شامل تھی, میں بول رہی ہوں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی, داغی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا, انہوں نے حکومت بنا دی. تو ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بل کوئی چیز ہماری مخالفت ہے.
میں اس چیز کو نہیں کروں گی، بھلے وہ کسی کی عزت و تکریم کا بل آئے یا یہ بل آئے۔ اور دوسری بات اسپیکر صاحب، یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے، آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ تو باقی بس یہ کہ ایکسپنس بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی، یہ پورے کے پوری اسمبلی کو ایکسپنس کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، میری پلیز پوری بات سن لیجئے گا، میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی، یہ سب لوگ اپنی نیند پوری کر کے افطار کر کے آئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی باری کا انتظار کرنے کے، خدا رہا کہ اس پہ نہ وہ کریں۔ اب ایک شعر بنتا ہے ڈسکے پہ، سنا دوں گی، تو وہ دیکھیں، تو یہ نہ کریں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے پھسل جائیں، عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو، ہمارے لیے محترم ہے۔ جب یہاں پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے، وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ جتنا تے ہارنا دو الگ شیواں، اے دکھیاں نال ساڈے یکے تے نہ مارو، ان دکھیوں سے آپ اکے مار رہے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈسکے کا بہت لمبا شعر ہے، ڈسکے والے ناراض ہو جائیں گے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈس کے رہتے ہیں، تو ڈسکے والے ناراض ہو گئے تھے۔ تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں، یہ میں اپنی مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں زور زبردستی کی گھپا گھٹالا 13 جماعتوں کے ساتھ، اس کو میں اپوز کرتی ہوں، اور خدارہ ملک کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے واپسی ناممکن ہو۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں، تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، اور کسی عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات کو کر لیں۔ اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا، انہوں نے کو پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے۔